بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے درود شریف نہ پڑھنے والا محروم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا مستحق سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو ناظرین، آئیے مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت کی سب سے محترم و باعزت ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزت و شرف و فضیلت حاصل ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں کسی کو بھی حاصل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بھی درود بھیجنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی کے سامنے لیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا اس شخص پر واجب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا مستحق سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، بھلا اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے نیک اور پاک باز مخلوق ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کرے تو یقیناً اس شخص کے حق میں قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب قیامت میں حاصل ہو جانا کیا کم بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس شخص پر 10 رحمتیں ایک درود شریف کے بدلے میں بھیجتا ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ لیکن ان تمام فضائل کے بعد اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت نہ صحیح اس وقت بھی درود نہ پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ چنانچہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف پڑھنا باعث فضیلت و رحمت ہے۔ جو شخص دن میں کم از کم 300 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے وہ شخص کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ درود شریف کی سنت درود ابراہیمی پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اگر مختصراً صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو بھی درود ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا درود پڑھنے میں بہت سے کام نہ لیا جائے بلکہ جتنا ہو سکے درود پڑھے۔ یہ ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، جو کہ شافع محشر بھی ہے اور رحمت العالمین بھی، ساقی کوثر بھی، اور اپنے امت کو میدان محشر میں نہ بولنے والے بھی۔ جس وقت ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوگے، تو ایسے کریم و رحیم محبوب پر ہم سب درود کیوں نہ پڑھے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایک مرتبہ پھر آئیے سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.